نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ اس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ نور والی کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی ہے، جو رہتی دنیا تک ہدایت کا واحد سامان ہے۔ یعنی کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور دونوں جہان میں اگر وہ کامیابی کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے احکام کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں بچوں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا اس طور پر ہوتا ہے کہ کڈز مدی چل کے قاری صاحب ہوتے ہیں، جو ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی صورت کی تلاوت سناتے ہیں۔ ہم توجہ سے تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوگا کچھ سیکھنے سکھانے کا۔ وہ کیا ہوگا کہ قاری صاحب جو آیتیں تلاوت کریں گے، انہی میں سے کسی ایک مقام کو ہم لے کر علم تجوید کا کوئی قاعدہ سمجھیں گے۔ علم تجوید سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے کلمات کی درست ادائیگی سیکھتے ہیں کہ کس لفظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں مد کرنا ہے، کہاں حرف جو ہے وہ باریک اس کی آواز نکلے گی، کہاں اس کی آواز پر ہوگی۔ تو یہ بہت سارے قواعد ہوتے ہیں جو آپ مدنی قاعدے میں بھی پڑھتے ہیں، تجوید کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی طرف بچوں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کون سے قاری صاحب ہیں اور ہمیں وہ قرآن مجید کی آج کس سورت کی تلاوت سنائیں گے۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب پہلے اپنا انٹروڈکشن دیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بلال۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ ماعون۔ سورہ ماعون کی تلاوت کریں گے۔ جی، سورہ ماعون کی تلاوت سے اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی الحمدللہ، سورہ ماعون کی تلاوت ہو گئی۔ اب بچوں بڑھتے ہیں سیگمنٹ کے دوسرے مرحلے کی طرف، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تجوید سے متعلق کچھ قواعد اور اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں بچوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جگمگا رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7 آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے اعراب بھی ہیں، اور تجوید کے بہت سارے قاعدے بھی لگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے، قواعد پڑھے ہیں، تو آپ کو قاعدے
نظر آ رہے ہوں گے، میں آپ سے پوچھوں ون بائی ون تو آپ بتا بھی سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات میں لگنے والے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پر ایک سے زیادہ مقامات پر مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ قاعدہ ہے میم ساکن کا۔ کس کا؟ میم ساکن۔ دیکھیں ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر جزم آ جائے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ جزم دال کی طرح ایک شیپ ہوتی ہے، جزم جس حرف پر آئے گی تو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ ساکن، ٹھیک ہے؟ تو میم ایک حرف ہے، الفابیٹ ہے عربی کا، میم پر جب بھی جزم آئے گی تو میم کیا ہوگا؟ میم ساکن۔ اب جب بھی میم ساکن ہوتا ہے نا تو اس کے بنیادی طور پر 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ یہ تینوں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بس ایک قاعدہ بیان کروں گا اور وہ ہے اظہار شفوی کا۔ کس کا؟ اظہار شفوی۔ میم ساکن کے 3 قواعد میں سے ایک قاعدہ آج ہم سمجھیں گے اور اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ اچھا، اظہار کا لفظی مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، لیکن جب ہم تجوید کی بات کرتے ہیں، صحیح ہے، تو اس علم میں اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی حرف کو ادا کرتے وقت غنہ نہ کرنا، غنہ نہ کرنا، یعنی جو ناک میں آواز لے جاتے ہیں جس کو غنہ کرنا کہتے ہیں، تو غنہ نہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس حرف پر یا اس مقام پر اس کلمے میں اظہار ہوگا، تو اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس مقام پر غنہ نہیں کرنا۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھیں گے میم ساکن کا ایک قاعدہ ہے اظہار شفوی، اور وہ قاعدہ کب لگتا ہے وہ توجہ سے آپ سنیں گے، ایک دفعہ ہی سنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، اب دیکھیں عربی کے کتنے الفابیٹ ہیں؟ 29، ایک کم 30، ٹھیک ہے، الف سے لے کے یا تک، تو میم اور با کو آپ مائنس کر دیں۔ میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہو نہ ہی حرف با ہو، میم ساکن کے بعد نہ ہی میم ہو نہ ہی با ہو، بلکہ کوئی بھی حرف ہو، مثال کے طور پر تا ہے، تا ہے، جیم ہے، را ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر میم ساکن میں غنہ نہیں کرتے، میم ساکن میں غنہ نہیں کرتے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر یہ قاعدہ کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 5 میں یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حرف کون سا ہے؟ میم۔ اونچی آواز میں کہیں گے کیا ہے؟ میم کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم، تو میم ساکن ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، دیکھیں گے میم ساکن کے بعد اگلا حرف کون سا ہے؟ عین۔ عین دیکھیں وہ حرف ہے جو با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، تو میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ، تو یہاں میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیں گے یہاں میم ساکن ہے، میم کے اوپر جزم آیا، میم کیا ہو گیا؟ ساکن۔ اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ سین۔ سین با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، تو میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے یعنی کہ سین ہے، تو یہاں بھی کیا ہوگا قاعدہ؟ اظہار شفوی، غنہ کریں گے نہیں۔ تیسرا مقام دیکھیں گے، یہاں دیکھیں میم کے اوپر جزم آئی، میم ساکن ہو گیا، میم کے فوراً بعد آ رہا ہے یا وہ حرف ہے جو میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار شفوی۔ یعنی ان تینوں مقامات پر، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، ان تینوں مقامات پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو درست انداز میں سمجھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات اور صورتوں کے فضائل جانتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جو مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل بچوں بیان کیے ہیں احادیث میں، ان حدیثوں کو ہم سنتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان پر عمل کر کے اس کی برکتیں پائیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے وہ ہے سورہ مؤمن۔ اچھا، پوری سورت کی فضیلت یہاں بیان نہیں ہوگی، یہاں اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتوں کی فضیلت بیان ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے، وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، توجہ سے آپ سنیں گے۔ یہ ایک وظیفہ بھی ہے، اس وظیفے پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک خاص کرم نوازی ہوگی اور ہماری حفاظت رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو حفاظت کا ایک وظیفہ بھی ہے اور سورہ مؤمن کی فضیلت بھی ہے۔ تو سنتے ہیں،
چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا، یعنی صبح مسلمان اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ سورہ مؤمن کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پہلی 3 آیتیں سورہ مؤمن کی پڑھتا ہے اور آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تو اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی، اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں پڑھ کے پھر کیا اس کے ساتھ انکلوڈ کرنا ہے، ملانا ہے آیت الکرسی کو۔ آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے انہیں شام میں پڑھا یعنی کہ شام کے وقت سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح تک اس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے اور قرآن مجید پڑھ کر اپنی حفاظت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف اور اس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جن مخلوقات کا، جن نعمتوں کا، جن احکامات کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، ان کو ہم سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک میں موجود ایک ایسی سواری کے بارے میں سنیں گے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جس سواری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خچر۔ پیارے بچوں، خچر ایک مبارک سواری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 خچر تھے۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو کہ مصر کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، دلدل کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایک جنگ کے موقع پر اسی مبارک خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ پیارے بچوں، خچر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو بچوں، آج ہم نے خچر کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے اب بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں سنا جس کو خچر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جانور ہے جس کو ہم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم سامان ادھر سے ادھر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے اور ان نعمتوں کا درست استعمال کرنے، اس پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیار بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم اعراب پہچاننے کا سیگمنٹ کریں گے۔ اعراب پہچاننے کا مطلب بچوں کیا ہوگا؟ یہاں اسکرین پر آپ کو قرآن مجید کے مختلف کلمات دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کلمات پر زیر زبر پیش اعراب لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک حرف کوئی ایسا ہوگا جس پر اعراب لگا ہوا نہیں ہوگا، آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس پورے کلمے کو میں پڑھوں گا، آپ میری آواز سنیں گے، میری آواز سن کر اور اس کلمے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے بتانا ہوگا کہ اس حرف پر فلاں اعراب ہے، مثال کے طور پر را کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر پیش ہے، کیسے بتائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، دونوں طرف سے میں 2 بچے سلیکٹ کروں گا،
آپ وہاں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، لال ٹوکری رکھی ہے، اس کے اندر زیر زبر پیش سارے اعراب کے سیمپلز موجود ہیں. آپ کو سمجھ میں آیا کہ را کے اوپر زبر ہونا چاہیے. آپ کیا کریں گے، زبر کا سیمپل اٹھائیں گے اور مجھے دکھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ را پر زبر ہے. اگر میم پر پیش آ رہا ہے تو وہاں سے آپ پیش کا سیمپل اٹھائیں گے اور مجھے مائک پر بتائیں گے دکھا کر کہ میم پر کیا ہے، پیش ہے. پھر ہم چیک کریں گے، اگر اعراب صحیح ہوگا تو جواب درست ہوگا، اور اعراب اگر کچھ اور ہوگا تو پھر آپ کا جواب درست نہیں ہوگا. تو شروع کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب. جی، اعراب پہچان کر لگائیں. دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ 1 2 3 4. آپ چاروں میں سے کوئی ایک آنا چاہے گا؟ جو آنا چاہے گا ہاتھ کھڑا کر دے. چلیں، آپ کا نام مائک پہ بتائیں گے. محمد باقر. محمد باقر بھائی پہنچیں گے آپ مائک کے ساتھ. ریڈ کلر کی باسکٹ کے بیک سائڈ پر کھڑے ہوں گے آپ. جی، ان کے مقابلے میں یہاں سے کون آئے گا؟ جی، آپ کا نام؟ محمد مدثر. محمد مدثر. پہنچیں گے آپ بھی باقر صاحب کے ساتھ. 1 بائی 1 آپ دونوں سے میں سوال کروں گا، ٹھیک ہے، پوچھوں گا. جی مدثر، اسکرین پر دیکھیں گے آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے، یحدو. یحدو ہاں پر کون سا اعراب ہے یہ بتائیں گے. یحدو ہاں پر پیش ہے. جی چیک کرتے ہیں ہاں پر پیش ہے کہ نہیں. ہاں پر پیش ہے، ان کا جواب درست ہے. جی باقر دیکھیں گے اسکرین پر، مذمومن. مذمومن واو پر جزم ہے. واو پر جزم ہے، دکھائیں گے جناب. واو پر جزم آ گئی، ان کا بھی جواب درست ہے. جی دوبارہ آپ کی طرف مدثر دیکھیں گے بھی. اب صارہم، را کے نیچے کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے. را کے نیچے زیر ہے، دکھائیں گے جناب. را کے نیچے زیر آ گیا، ان کا جواب بھی درست ہے. جی باقر دیکھیں گے اسکرین پر، کذبت. کذبت زال پر کیا ہے؟ تشدید تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. زبر. زال کے اوپر زبر ہے. زال کے اوپر زبر ہے. زال کے اوپر زبر آ گیا، ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ 2 سوال کیے اور دونوں کے جواب انہوں نے درست دیے. امید ہے کہ میں آگے بھی سوال کرتا جاؤں گا تو جواب درست آئیں گے. لہٰذا اس مقابلے کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کی برکتیں پانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا